بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے جو ضمائر منفصلہ سے متعلق ہے. ضمائر جمع ہے ضمیر کی جو پروناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے پچھلے والے سبق میں ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی تھی. متصلہ کا مطلب ہے کہ جو ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے کتاب سے کتابی میری کتاب، قلم سے قلمی میرا قلم، استاد سے استاذی. اور اگر جمع کے معنوں میں استعمال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں مدرستنا ہمارا مدرسہ، ربنا ہمارا رب، رسولنا ہمارا رسول، دیننا ہمارا رسول. یہ جو ضمیریں تھیں اس کو ضمیر متصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن آج جو ہم ضمیریں پڑھیں گے سیپریٹ پروناؤنس، الگ الگ ضمیریں، یہ الگ سے لکھی جاتی ہیں، اسم کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ جیسے ہوا وہ شخص، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب. تو اب پہلے فرسٹ پرسن کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کے لیے آپ عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں انا. انا مقدم اشفاق، میں کرنل اشفاق ہوں. تو یہ جو ٹیبل دی ہوئی ہے اس میں ہم صرف پہلے انا کی پریکٹس کریں گے. ذرا انا طالبن، میں طالب علم ہوں. انا صابرن، میں صبر کرنے والی ہوں. انا تلمیذن، میں شاگرد ہوں. انا استاذن، میں استاد ہوں. انا حاضرتن، انا حاضر ہوں. انا حاضرن، میں حاضر ہوں. انا ساجدن، میں سجدہ کرنے والا ہوں. انا راکعن، میں رکوع کرنے والا ہوں. انا شاکرن. میں شکر کرنے والا ہوں. اچھا، یہ مذکر کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا، اور یہ جو دوسرا کالم ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مؤنث بھی اپنے لیے انا ہی استعمال کرتی ہے. انا طالبتن، میں طالبہ ہوں. انا ٹھیک ہے. انا صابرتن، میں صبر کرنے والی ہوں. انا تلمیذتن، میں شاگرد ہوں. انا معلمتن، میں معلم ہوں. انا حاضرتن، میں حاضر ہوں. انا ساجدتن، میں سجدہ کرنے والی ہوں. انا راکعتن، میں رکوع کرنے والی ہوں. انا شاکرتن. میں شکر کرنے والی ہوں. اوکے. اس کا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، جو ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا، انا طالبن، انا صابرن، انا تلمیذن. اب اس کی ہم جمع پڑھیں گے. جو انا کا جمع ہے نحنو. نحنو طالباتن، ہم طالبات ہیں. نحنو صابراتن، ہم صبر کرنے والی ہیں. نحنو تلمذاتن، ہم شاگرد ہیں. نحنو معلماتن، ہم علم رکھنے والی ہیں. معلم ہیں. معلم ہیں. نحنو حاضراتن، ہم حاضر ہیں. نحنو ساجداتن، ہم سجدہ کرنے والی ہیں. نحنو راکعاتن، ہم نماز پڑھنے والی ہیں. نحنو شاکراتن، ہم شکر کرنے والی ہیں. نحنو راکعاتن، ہم رکوع کرنے والی ہیں. بہرحال اس میں جو نئے لفظ استعمال ہوئے ہیں اس چیپٹر میں وہ ہیں تلمیذن. اس سے پہلے ہم نے صرف طالبن پڑھا تھا یا طالبتن. اس میں ایک نیا لفظ استعمال ہوا تلمیذن. تلمیذن کا مطلب ہوتا ہے شاگرد. ساجدن سجدہ کرنے والا، راکعن رکوع کرنے والا، اور شاکرن شکر کرنے والا یا قدر کرنے والا. تو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے انتا، اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے انتم. انتا آپ، انتم آپ سب. تو پہلے اوپر سے نیچے اس کالم میں ہم پڑھیں گے انتا رجلن. انت رجل، آپ آدمی ہو. انت طالب، آپ شاگرد ہو. انت صالح، صالحن، آپ نیک آدمی ہو. آپ نیک آدمی ہو. انت مجتہد، آپ محنت کرنے والے ہو. انت لاعب، آپ کھلاڑی ہو. انت جالس، آپ بیٹھنے والے ہو. انت ناظر، آپ دیکھنے والے ہو. انت قارئ، آپ پڑھنے والے ہو. اچھا، مذکر کے لیے انتا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے تا کے نیچے زبر استعمال کرتے ہیں انتی. انتا مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے. تو اب یہ تیسرا والا کالم پڑھیں. انتی بنتن، انتی بنتن، آپ بیٹی ہو. انتی طالب،
तालिबतुन, अंति तालिबतुन, आप तालबा हो, अंति सालिहतुन, आप नेक हो, अंति मुज्तहिदतुन, आप मेहनती हो, अंति लाइबतुन, आप खिलाड़ी हो, अंति जालिसतुन, आप बैठने वाली हो, अंति नाजिरतुन, आप देखने वाली हो, अंति कारियतुन। आप पढ़ने वाली हो। गुड। अब अंता जो है, जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जमा जो है वो अंतुम है। अंत रजुलुन, अंतुम रिजालुन, तुम सब मर्द हो। तो अभी हम ये जमा का सीगा मेल के लिए पहले पढ़ेंगे, मुज़क्कर के लिए जमा का सीगा अंतुम रिजालुन पढ़ें। अंतुम रिजालुन, आप सब मर्द हो, अंतुम तुल्लाबुन, आप सब तालिबे इल्म हो, अंतुम सालिहूना, आप सब नेक हो, अंतुम मुज्तहिदूना, आप सब मेहनत करने वाले हो, अंतुम लाइबूना, आप सब खिलाड़ी हो, अंतुम जालिसूना, आप सब बैठने वाले हो, अंतुम नाजिरूना, आप सब देखने वाले हो, अंतुम कारियूना। आप सब पढ़ने वाले हो। गुड। मुन्नस के लिए हम जैसे कहा कि अंती इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए, अंती बिंतुन, अंती तालिबतुन, अंती सालिहतुन। तो इसके लिए जमा इस्तेमाल होता है अंतुन्ना, अंतुन्ना बिनातुन, अंतुन्ना तालिबातुन पढ़ें। अंतुन्ना बिनातुन, आप बेटियां हो, अंतुन्ना तालिबातुन, आप तालबा हो, तालिबात आप हो, तालबात हो, अंतुन्ना सालिहातुन, आप नेक हो, अंतुन्ना मुज्तहिदातुन, आप मेहनती हो, अंतुन्ना लाइबातुन, आप खिलाड़ी हो, अंतुन्ना जालिसातुन, आप बैठने वाली हो, अंतुन्ना नाजिरातुन, आप देखने वाली हो, अंतुन्ना कारियातुन। आप पढ़ने वाली हो। इस जदवल में जो नए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो हैं मुज्तहिदुन, मेहनत करने वाला, जालिसुन, बैठा हुआ, कारिउन, पढ़ने वाला, लाइबुन, खेलने वाला यानी खिलाड़ी, और नाजिरुन, देखने वाला। सुपरवाइज़र को भी नाजिरुन कहते हैं, जो कि वह कामों को देखता है, उसकी निगरानी करता है। तो अब इसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी हुआ और हुम। हुआ सीगा वाहिद गायब है, यानी वो एक मर्द, और हुम जो है वो उसके लिए जमा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और मुअन्नस के लिए हिया, वो एक लड़की हिया, और जमा है उसके लिए हुन्ना, हिया हुन्ना। तो पहले हम सिर्फ मुज़क्कर की प्रैक्टिस करेंगे। हुआ मुअल्लिमुन, हुआ आलिमुन, ऊपर से नीचे तक पढ़ें। हुआ मुअल्लमुन, वो मुअल्लिम है, हुआ आलिमुन, वो आलम है, हुआ तालिबुन, वो तालिब इल्म है, हुआ ठीक है, हुआ मुतकब्बिरुन, क्या पढ़ेंगे? वो मुतकब्बर हैं, ठीक है। वो मुतकब्बिर है, हुआ मोमिनुन, वो मुमिन है, हुआ मुहाजिरुन, वो मुहाजिर है, हुआ सारिकुन, वो चोर है, हुआ कातिलुन, वो कातिल है, हुआ मुशरिकुन, वो मुशरिक है, हुआ ताइबुन। वो तौबा करने वाला है। हाँ। ये हुआ की जमा होती है हुम। तो अब ये दूसरा वाला कॉलम पढ़ें, हुम हुम मुअल्लिमूना, वो सब मुअल्लिम है, जी, हुम आलिमूना, वो सब आलिम है, हुम तालिबूना, वो सब तालिब हैं। तालिबे इल्म, तलबा हैं, अच्छा, वो हुम तालिबूना, वो सब सब तलबा हैं। हुम तालिबूना, वो सब तलबा हैं, हुम मुतकब्बिरूना, वो सब मुतकब्बिर हैं, हुम मुअमिनूना, वो सब मुमिन हैं, हुम मुहाजिरूना, वो सब मुहाजिर हैं, हुम सारिकूना, वो सब चोर हैं, हुम कातिलूना, वो सब कत्ल करने वाले हैं, हुम मुशरिकूना, वो सब मुशरिक हैं, हुम ताइबूना। वो सब तौबा करने वाले हैं। ठीक। और यही थर्ड पर्सन फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, हिया और हुन्ना। तो पहले हिया के जुमले हम पढ़ते हैं। हिया मुअल्लिमतुन, हिया मुअल्लिमतुन, वो मुअल्लिमा है, हिया आलिमतुन, वो आलमा है, हिया तालिबतुन, वो तालिब इल्म है,
हिया मुतकब्बिरतुन वो मुतकब्बिर हैं, हिया मोमिनतुन वो मोमिना हैं, हिया मुहाजिरतुन वो मुहाजिर हैं, हिया मुशरिकतुन वो मुशरिका है, हिया ताइबतुन वो ताइबा है। اور اس کی جمع ہے ہننا. हुन्ना मुअल्लिमातुन वो सब उस्तानियाँ हैं, हुन्ना आलिमातुन वो सब आलमा हैं, हुन्ना तालिबातुन वो सब तालिबात हैं, हुन्ना मुतकब्बिरातुन वो सब मुतकब्बिरा हैं, متکبر ہیں. हुन्ना मोमिनातुन वो सब मोमिन हैं, हुन्ना मुहाजिरातुन वो सब मुहाजिर हैं, हुन्ना कातिलातुन वो सब कातिला हैं, हुन्ना मुशरिकातुन वो सब मुशरिका हैं। اچھا اب یہ تو ہم نے صرف جو ضمیریں تھیں ہم نے صرف ان کا استعمال پڑھا تھا، لیکن اب ہم اس کو باقاعدہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جو عام گفتگو میں جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں وہ جملے اس کے اندر ہیں، اور ان سب کے اندر زور اسی بات پہ ہے کہ جو ضمیریں ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا. جیسے انا مسرور جدا بزیارتکم، میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا. اور انا چونکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا مسرورتن جدا بزیارتکم، کہ میں تم سے مل کر بہت خوش ہوئی. یعنی اگر یہ مذکر استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے صرف مسرورن استعمال ہوگا، اور اگر یہ مؤنث استعمال کر رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ مسرورتن لگائیں گی. انا مسرورتن جدا بزیارتکم، میں تم سے مل کر بہت خوش ہوئی. انا نسیت الطریق، میں راستہ بھول گیا ہوں. اريد ان اذهب الى الحرم، میں چاہتا ہوں کہ میں حرم کی طرف جاؤں. انا اذهب الى لاہور كل اسبوع، میں ہر ہفتے لاہور جاتا ہوں. اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ویک کو. سیٹرڈے والا اسبوع نہیں ہے یہ، بلکہ اسبوع کا مطلب ہے ویک، ایک ہفتہ. انا اذهب الى لاہور كل اسبوع، میں ہر ہفتے لاہور جاتا ہوں. انا مدرس فی الجامعہ، میں یونیورسٹی میں مدرس ہوں، استاد ہوں. انا رجعت من السفر امس، میں سفر سے کل ہی واپس آیا ہوں. امس کا مطلب ہوتا ہے کل، یسٹرڈے، جو گزرا ہوا کل ہے اس کے لیے امس استعمال کرتے ہیں، اور آنے والے کل کے لیے لفظ غدن استعمال ہوتا ہے. تو انا رجعت من السفر امس، کہ میں کل شام سفر سے واپس آیا ہوں. انا اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو وہ بڑے حیران اور پریشان تھے جب انہوں نے پہلی آواز سنی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ اخلا نعلیک، کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس سناٹے میں یہ کدھر سے مجھے آواز آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ان الفاظ میں کہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں جو زبردست ہوں اور حکمت والا ہوں. لا الہ الا انا فاتقونی، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، پس مجھے سے ڈرو. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ابلیس سے پوچھا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم مجھے سجدہ کرو. تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب یہ پلورل کے کچھ جملے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. نحن مسافرون الی المطار، ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. نحن ذاہبون الی پاکستان غدن، ہم کل پاکستان جا رہے ہیں. نحن ابناء سودا، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں. ہم یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جن کی مدد کی گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے
اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور سیکنڈ پرسن پروناؤن کے یہ جملے ہیں انت رجل صفیۃ، سفیہ، انت رجل سفیہ، انت رجل صفیح، تم بے وقوف آدمی ہو. هل انت تفهم ماذا اقول، هل انت تفهم ماذا اقول، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. انت غبت امسی، کل تم غیر حاضر تھے. ٹھیک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں تھا. یعنی سیکنڈ پرسن پروناؤن جو ہے، جو واحد حاضر کی جو ضمیر ہے انتا، ان جملوں میں وہ استعمال کی گئی ہے. لا الہ الا انتا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. سبحانک، آپ پاک ہو. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی ہمارے ولی ہو اور دنیا میں اور آخرت میں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس کے آخر میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مہاجر مومن عورتیں آئیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو، ان کی تفتیش کرو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات، اب اگر تم ان کو جان لو کہ یہ مومن عورتیں ہی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ پھیرو. اب یہ مشقیں ہیں، مختصر سی مشقیں ہیں. پہلے کچھ عربی میں جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. ہوا ادیب، وہ ادیب ہے. ہم کاذبون ونحن صادقون، وہ صادق ہیں، وہ سچے ہیں. وہ جھوٹے ہیں، کاذب جھوٹے ہیں. ہم کاذبون، وہ جھوٹے ہیں. ونحن صادقون، اور ہم سچے ہیں. سچے ہیں. جی. انتم ناجحون فی الامتحان، تم سب امتحان میں کامیاب ہو. هل انت قائمۃ علی السقف، کیا تم چھت پر کھڑے ہو؟ کھڑی ہو. قائمتن کا مطلب ہے جس کے تائے مربوطہ ہے، جس اسم کے آخر میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے. حل انتی، انتی کا جو لفظ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. حل انتی قائمتن علی السقف، کیا تم چھت پر کھڑی ہو. جا آگے. انت بارئ فی الحیاطۃ، تم سلائی میں ماہر ہو. نحن صائمان، ہم روزے دار ہیں. ہم 2 روزے دار ہیں. صائمن نہیں ہے یہ، بلکہ صائمان ہیں. 2 روزہ. نحن صائمان، ہم 2 روزے دار ہیں. ہی والدتی، وہ میری والدہ ہے. تلک حدیقتنا، وہ ہمارا باغ ہے. اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. محمد الرسولنا، محمد ہمارے رسول ہیں. القرآن کتابنا و کتابکم، قرآن ہماری کتاب ہے اور تم سب کی بھی کتاب ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہمارا نہیں، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. لکم دینکم، تم سب کے لیے تمہارا دین. ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. میرا دین. میرا دین. حل ہذہ غرفتک، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ اللہ، کمرہ ہے. کمرہ، گھر کسے کہتے ہیں؟ بیت. بیت. بیت نہیں ہے یہ. حل ہذہ غرفتک، کیا یہ تمہارا کمرہ ہے؟ اللہم ایاک نعبد و لک نصلی، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. ذہبوا الی بیوتہم ربنا اغفر لنا، بس. ذہبوا الی بیوتہم، وہ سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ
اردو کے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. جس شخص نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے وہ ان جملوں کا بڑے آسانی سے عربی میں ترجمہ کر سکتا ہے. تو چلیں اس کو میں پڑھتا ہوں اور آپ باری باری اس کا ترجمہ کرو. میرا نام ارشد ہے اسمی ارشد اور اس کا نام اسلم ہے. و اسمہ اسلم. اسمہ اسلم. یہ ہماری مسجد ہے ھذا مسجدنا اور وہ ہمارا گھر ہے. وذالک بیتک. وہ ذالک بیتو نا. نا وہ ہمارا گھر ہے. یہ ہماری مسجد ہے اور وہ ہمارا گھر ہے. آپ کہیں ذرا. ھذا مسجدنا. ہاں کیا ہوا؟ ھذا مسجدنا ہاں ذالک بیتنا. وہ بھی آئے گا نا ساتھ. وذالک بیتنا. اور کا ترجمہ بھی کرنا ہے. ھذا مسجدنا وذالک وذالک بیتنا. کیا آپ اس کے دوست ہو؟ هل انت صدیقۃ. حل انت صدیق ہو. کیا آپ اس کے دوست ہو؟ حل انت صدیق ہو. کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ هل ھذا سیارتک. نہیں. سیارتنا. کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ حل انت. سیارت مؤنث ہے نا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حل ھذا. آپ کہو گے حل ھذی ہی سیارتوں کا. حل کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ حل حل ھذہ ھذہ سیارتک. کا. آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمک. ٹھیک ہے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ این بیتک. ٹھیک ہے. کیا یہ آپ کا قلم ہے؟ هل ھذا قلمک. حل ھذا قلم کا. بھی ٹھیک. یہ میری گھڑی ہے. ھذہ ساعتی. حاضی ساتھی. گڈ. یہ ہماری یونیورسٹی ہے. ھذہ جامعتنا. ٹھیک ہے. وہ میری بہن ہے. ہی اختی. ٹھیک ہے. یہ ان کا باغ ہے. ھذہ حدیقہم. بالکل ٹھیک. پاکستان ہمارا وطن ہے. الپاکستان وطننا. وطننا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلدنا. بلدنا. الپاکستان بلدنا. ٹھیک ہے. قرآن ہماری کتاب ہے. القرآن کتابنا. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. محمد الرسولنا. اسلام ہمارا دین ہے. الاسلام دیننا. ویری گڈ. اب اس کے بعد جو اس میں مشق میں لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ ہوا یا انتا انتی انا یا نحنو استعمال کرتے ہوئے ہر ضمیر سے 5 جملے بنانے ہیں. بنا سکتے ہیں. ہوا سے بنائیں. معلم. کتاب ہوا کو دیکھو. معلم. ہاں. ہوا کتاب. ہوا کتاب. وہ کتاب ہے. ہوا کا مطلب ہے ہی. اچھا. ہوا معلم. ہوا طالب. قلم. ہوا عالم. ہوا عالم. ہوا استاذ. ہوا استاذ. کرسی. نہیں. ہوا مجتہد. ہوا راکی. ہوا راکع. ہوا ساجد. ساعت. ہوا ساعت. نہیں گھڑی. ہوا کا مطلب ہے ہی. وہ ہوا کا مطلب ہے ہی. جی. اچھا. ہیا کا مطلب ہے شی. اب اس سے ذرا ہیا معلمات. معلمتن. معلمتن. ہاں ہی طالبۃ. ٹھیک ہے. ہیا عالمۃ. ٹھیک ہے. ہیا استاذۃ. استاذۃ. اساتذۃ. معلمتن. اچھا. معلمۃ. ہی راکعۃ. ہی ساجدۃ. ہی بنت ذکی. ذکیۃ. انتا. انتا مطلب آپ. ہم، انتا رجل. ٹھیک ہے. انتا راکی. ٹھیک ہے. انتا ساجدۃ. ساجدن. انتا ساجد. مذکر ہے نا تو انتا کے ساتھ رہے گا. انتا ساجدن. انتا ساجد. انتا شاکر. انتا شاکر. ٹھیک ہے. انتی. اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو انتی سے 5 جملے بنائیں. انتی شاکرۃ. انتی ساجدۃ. ٹھیک ہے. انتی راکیۃ. ٹھیک ہے. انتی
انتی طالبتن، انتی طالبتن، انتی معلمتن. انتی معلمتن. انا سے بنائیں. انا رجل. ٹھیک ہے. انا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انا رجل. راکیون. معلمۃ. استاذ. انا استاذ. ہاں. انا انا استاذ، استاذ، انا انا طالب، معلمۃ، انا شاکر، انا راکع، انا ساجد. یہ سارے اصل میں جان بوجھ کے اس کو تھوڑی سی وکیبلری رکھی ہے کہ وہ وکیبلری آپ کو یاد رہے گی تو آپ اس کو فکرے بنا سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے ساتھ استعمال، ہوا کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یا کے ساتھ بھی. انتا، انتی، انا و نحنو. نحنو سے جملے بنائیں. جمع کا صیغہ بنے گا نحنو طالباتن، اوکے نحنو ساجداتن، ٹھیک ہے. نحنو شاکراتن، معلمۃ. نحنو معلماتن، معلمۃ. نحنو عالماتن. اوکے. یہ سارے آپ نے مؤنث کے بنائے. اب مذکر کے بنائے. نحنو طلابن. نحنو طلابن. چونکہ آپ مرد نہیں ہوتے اس لیے مردوں کے جملے نہیں یاد کیا آپ نے. نحنو طلابن، نحنو رجالن، نحنو مسلمون، نحنو مخلصون، نحنو راکعون، نحن ساجدون. من انتی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ انتی طالباتن. آپ اپنے لیے انتی نہیں کہو گے، آپ اپنے لیے انا استعمال کرو گے. انا میں آپ سے طالبہ پوچھوں کہ آپ کون ہو، آپ اس کا جواب دو گی میں طالبہ ہوں، میں تلمیذتن ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا من انتی، انتی سوری انا. انا تلمیذتن. انا تلمیذتن، یا انا طالبتن، یا انا بنتن. ٹھیک ہے. من انتی، انا طالبۃ. اور انا تلمیذتن. تلمیذۃ. انا بنت. انا شاکرتن. هل انت مسلمتن؟ انا انا مسلمتن. مسلمۃ. نعم انا مسلمتن. نعم انا مسلمتن. هل انت مخلصتن؟ نعم نعم انا انا مخلصتن. مخلصتن. بس یہاں پہ یہ سبق ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ملاقات ہوگی چوتھے سبق کے ساتھ.